اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیو، آج کی حدیث کلمہ طیبہ کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے چاہتے ہیں وہ اللہ ہی سے عزت حاصل کرے، کیونکہ ساری عزت اللہ ہی کے واسطے ہے۔ اسی تک اچھے کلمے پہنچتے ہیں اور نیک عمل ان کو پہنچاتا ہے۔ اچھے کلموں سے مراد یہ ہے، مفسرین کے نزدیک لا الہ الا اللہ ہے، جیسا کہ عام مفسرین نے نقل کیا ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد کلمات تسبیح ہیں، جیسا کہ دوسرے باب میں آئے گا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تیرے رب کا کلمہ سچائی اور انصاف و اعتدال کے اعتبار سے پورا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رب کے کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے کلام اللہ شریف مراد ہے۔ یثبت الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی بات یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں مضبوط رکھتا ہے۔ اور کافروں کو دونوں جہان میں بچلا دیتا ہے، اور اللہ تعالی اپنی حکمت سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر میں سوال ہوتا ہے تو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ آیت شریفہ میں سچی بات، پکی بات سے یہی مراد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ کہ اس سے مراد قبر کا سوال و جواب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جب مرتا ہے تو فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جب وہ مر جاتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، اور جب وہ دفن ہو جاتا ہے تو اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، جن میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ تیری گواہی کیا ہے، تیری گواہی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی مراد ہے آیت شریفہ میں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں پکی بات ہے لا الہ الا اللہ ہے، اور آخرت میں قبر کا سوال و جواب مراد ہے۔ حضرت طاؤوس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الى الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ سچا پکارنا اسی کے لیے خاص ہے، اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے، جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے اور اس پانی کو اپنی طرف بلائے تاکہ وہ اس کے منہ تک آ جائے، اور وہ پانی اڑ کر اس کے منہ تک آنے والا کسی طرح بھی نہیں، اور کافروں کی درخواست محض بے اثر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ دعوت الحق سے مراد یہ ہے، یعنی توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی منقول ہے، دعوت الحق سے شہادت لا الہ الا اللہ کی مراد ہے۔ اسی طرح ان کے علاوہ دوسرے حضرات سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے میں برابر ہے، وہ یہ کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب قرار نہ دے۔ خدا تعالیٰ چھوڑ کر پھر اس کے بعد بھی وہ اعراض کریں تو تم لوگ کہہ دو کہ تم اس کے گواہ رہو، ہم لوگ تو مسلمان ہیں۔ آیت شریفہ کا مضمون خود ہی صاف ہے کہ کلمہ سے مراد توحید اور کلمہ ہے۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے صراحت کے ساتھ منقول ہے کہ کلمہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ سب اہل مذاہب ہو، تم سب لوگ اہل مذاہب سے ہو، بہترین جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔
اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں جو ایمان لے آئے، لیکن اکثر حصہ ان میں سے کافر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تأمرون بالمعروف، اچھی بات کا حکم کرتے ہو کا مطلب یہ ہے، یعنی تأمرون بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بتا رہے ہیں کہ اس کا حکم کرتے ہو، یعنی اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں اور اللہ کے احکام کا اقرار کریں، اور لا الہ الا اللہ ساری اچھی چیزوں میں سے بہترین چیز ہے اور سب سے بڑھی ہوئی ہے۔ تو بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، ذکر کے اعتبار سے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہم سب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو بھی ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔